کیسے ممکن ہے کہ انسان کے گناہوں کا رجسٹر بند ہو جائے؟ سب سے پہلی بات، کبھی بھی اپنے گناہوں کا کسی کے سامنے ذکر نہ کیا کرے۔ صحیح البخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ میری ساری امت کو معاف کر دیں گے، مجاہر کو معاف نہیں کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، من المجاہر یا رسول اللہ کے رسول، یہ کون بد نصیب مجاہر ہے کہ اللہ پوری امت کو معاف کر رہے ہیں، مجاہر کو معاف نہیں کر رہے؟ جو کسی کو گناہ کی طرف، برائی کی طرف غلط ویڈیو سینڈ کرتا ہے اور برائی پہ لگا دیتا ہے، جتنا وہ ویڈیو غلط دیکھنے والے کو، جتنا وہ گناہ کرنے والے کو گناہ ملتا ہے، اتنا ہی اس شخص کو بھی ملتا ہے جس نے وہ غلط ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس نے گناہ کی طرف لگایا تھا۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پہلی مرتبہ ہماری پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ ہم جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو گاڑی کے اندر تلاوت قرآن ہوتی ہے کہ گانے اور موسیقی ہوتے ہیں۔ سوچیں اگر یہ سفر جو دنیا کا کیا جا رہا ہے یہ آخرت کا سفر بن گیا تو اللہ کے پاس جا کے کیا جواب دیں گے؟ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے گناہوں کا رجسٹر بند ہو جائے؟ میں یہاں دو باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، کبھی بھی اپنے گناہوں کا کسی کے سامنے ذکر نہ کیا کریں، کسی کے ساتھ شیئر نہ کیا کریں۔ صحیح البخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافا الا المجاہرین، صحابہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ میری ساری امت کو معاف کر دیں گے، مجاہر کو معاف نہیں کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، من المجاہر یا رسول اللہ کے رسول، یہ کون بد نصیب مجاہر ہے کہ اللہ پوری امت کو معاف کر رہے ہیں، مجاہر کو معاف نہیں کر رہے؟ فرمایا، ان یعمل الرجل باللیل ثم یصبح، ایک انسان رات کی تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتے کہ اس نے کیا گناہ کیا، لیکن صبح ہوتی ہے فیکشف ستر اللہ عنہ، وہ اللہ رب العزت نے جو رحمت کا پردہ ڈالا تھا، کسی کو اس کے گناہ کا علم نہیں ہونے دیا، یہ صبح اس پردے کو چاک کرتا ہے، لوگوں کو خود بتانے لگ جاتا ہے، میں نے یہ گناہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ دھوکا کیا، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے، اللہ کی ذات ہے جو انسان کو پوچھنے والی ہے۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ گناہ شیئر نہ کریں۔ جب ہم کسی کے ساتھ گناہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، گویا اسے اپنا گواہ بنا رہے ہوتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، یہی دوست، یہی رشتہ دار، یہی احباب قیامت کے دن اللہ کے پاس آئیں گے اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہیں گے، اللہ ہم گواہ ہیں کہ اس نے یہ اور یہ گناہ کیا ہے، اور اللہ کے سامنے آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ علی بن بدر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا يعذب اللہ عز وجل قوما یسترون الذنوب، اللہ ایسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جو اپنے گناہوں کو چھپا کے رکھتی ہے۔ جب معاشرے کے اندر گناہوں کو چھپایا جاتا ہے تو ایک حسن معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ جب ہر ایک کی یہ خواہش ہو، میں خود گنہگار ہوں تو ہر ایک شخص کو گنہگار ہونا چاہیے، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کتنی اچھی تربیت کی۔ آپ سید القونین ہیں، آپ پہ وحی کا نزول ہوتا ہے، لیکن آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ صحابہ میرے پاس آئیں، آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور مجھے پتہ چلے کہ لوگوں کے اندر کون کون سے گناہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کبھی پسند نہیں کیا۔ معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، آپ نے آگے سے اپریشیٹ نہیں کیا، معاذ بڑا اچھا ہوا کہ تم نے بتا دیا ہے، بلکہ کیا فرمایا، لو سترتہ بثوبک لکان خیرا لک، معاذ اگر گناہ کو چھپائے رکھتے، اللہ کے پاس آ کے توبہ طائب ہو جاتے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ ویستر، قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک مومن کو بلائیں گے اور اپنے نوری پردے میں چھپا لیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اللہ اس سے کیا سوال کرتے ہیں۔ اللہ پوچھیں گے، اتعرف ذنب کذا، بندے جانتے ہو تم نے فلاں وقت
زمین کے فلاں حصے میں یہ گناہ بھی کیا. آگے سے بندہ کہے گا نعم اے رب، جی اللہ گناہ کیا ہے. پتہ ہے اگر انکار کیا تو یہ اعضاء اللہ رب العزت کے سامنے بولنے لگ جائیں گے کہ ہاں اللہ اس نے گناہ کیا. اور زمین کے جس خطے اور جگہ پہ کھڑے ہو کے کیا، وہ زمین بھی اللہ کے سامنے گواہی دے دے گی. حتی اذا قررہ بذنوبہ ورآ فی نفسہ انہ ہلک، حدیث کہتی ہے اپنے ہر گناہ کے اعتراف کر لے گا اور دل میں اسے یقین ہو چکا ہوگا کہ گناہ اتنے زیادہ ہیں، ابھی اللہ رب العزت حکم دیں گے اور مجھے اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت فرمائیں گے سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم، بندے جاؤ، جس طرح دنیا میں نے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا ہے، اسی رحمت کے پردے کو باقی رکھتا ہوں، معاف کرتا ہوں، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس نے اپنے گناہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیے، اس نے لوگوں کو اپنے خلاف گواہ نہیں بنایا. اس نے کیا کیا؟ گناہ تھے تو اپنے تک محدود رکھے. دوسری بات، جس کے ذریعے گناہوں کا رجسٹر بند ہو سکتا ہے، کبھی بھی اپنے گناہ میں کسی کو شریک نہ کریے گا. ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، معصوم ہستیاں صرف انبیاء کرام کی، اور عظیم وہ ذات اقدس ہے جو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے. جب ہر انسان سے غلطی اور خطا کا امکان ہے، کبھی بھی اپنے گناہ میں کسی کو شریک نہ کریے. صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ہدی کان له من الاجر مثل اجور من تبع لا ينقص ذلك من اجورهم شيء. جو انسان کسی کو ہدایت کی طرف، نیکی کی طرف، نماز کی طرف لے کر آتا ہے، جتنا ثواب اللہ نیکی کا کام کرنے والے کو دیتے ہیں، اتنا ہی ثواب اس شخص کو بھی ملتا ہے جو نیکی پہ لگاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ومن دعا الی ضلالہ کان علیہ من الاسم مثل آثام من تبع لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. جو کسی کو گناہ کی طرف، برائی کی طرف، غلط ویڈیو سینڈ کرتا ہے اور برائی پہ لگا دیتا ہے، جتنا وہ ویڈیو غلط دیکھنے والے کو، جتنا وہ گناہ کرنے والے کو گناہ ملتا ہے، اتنا ہی اس شخص کو بھی ملتا ہے جس نے وہ غلط ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس نے گناہ کی طرف لگایا تھا. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. اور قیامت کے دن جہاں انسان نے اپنے گناہوں کی گٹریاں اپنے کندھے پہ اٹھائی ہوگی، ان کا گناہ بھی اٹھانا پڑے گا جن کو گمراہ کیا ہے، جن کو بدعت پہ لگایا ہے، جن کو نیکی سے محروم کیا ہے. یہ دو چیزیں جب تک زندگی میں موجود ہیں، معاشرہ بھی بہتر بنتا ہے، برائی بھی نہیں پھیلتی، اور انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے گناہوں کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے. کبھی بھی اپنے گناہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، اللہ کے سامنے کریں، کیونکہ اللہ کی ذات ہی گناہوں کو معاف کرنے والی ہے. لوگ تو صرف اس لیے سنتے ہیں تاکہ وہ قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دے سکیں. آخری بات، اچھے خاتمے کی دعا کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا. اللہ رب العزت نے کنویں سے نکلوایا، تخت مصر پہ بٹھایا، اور یوسف علیہ السلام نے دعا نہیں کی تھی الہی مجھے تخت مصر دے دیں، یہ اللہ کی عطا تھی. یوسف علیہ السلام نے کیا مانگا؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. الہی دنیا اور آخرت میں آپ ہی میرے کارساز ہیں، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیک لوگوں میں شامل کر دینا. اس نے خاتمہ کی دعا کی. دنیا تو مل ہی گئی ہے اور یہ ہر ایک کو ملتی رہتی ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ. اصل کامیابی کیا ہے کہ میں اسلام کی حالت میں دنیا سے جاؤں. اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. ہم جب دنیا سے جائیں ہمارے گناہوں کا رجسٹر بند ہو جائے، اور ہم سب کو اس حالت میں بلائے کہ ہماری زبان پہ کلمہ توحید ہو، جنت ہماری منتظر ہو.